اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما كان اللہ لیظلمہم ولكن كانوا انفسہم یظلمون۔ سورہ توبہ آیت 70۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں مثلا قوم نوح اور قوم عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبر نہیں پہنچی جن کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے؟ پھر اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ خطاب کا رخ منافقین کی طرف ہے کہ کیا ان منافقین کے لیے تاریخ کے ابواب کا مطالعہ کرنے کی نوبت نہیں آئی؟ اگر یہ لوگ تاریخ کے ان صفحات کا مطالعہ کرتے اور ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کی تکذیب کی ہیں ان کے انجام کا علم ہوتا تو ضرور عبرت حاصل کرتے۔ ان اقوام کا ایک سرسری سا ذکر ہے، ان اقوام کا قرآن مجید میں بہت ذکر آتا ہے کہ ان کی سرگزشت، ان کی تاریخ، ان کا انجام اور ان کا انبیاء کے ساتھ جو رویہ رہا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے جو ظلم اور زیادتی جو ہے وہ برداشت کی ہے ان لوگوں سے، اور پھر آخر میں ان کا کیا انجام ہوا، اس کا قرآن مجید میں بہت ذکر آتا ہے۔ اور ان منافقین کے لیے بھی یہی یاد دلایا اس آیت میں، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، ان میں قوم نوح ہے۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ایک طوفان آیا اور اس طوفان میں سب لوگ غرق ہو گئے، صرف کشتی نوح میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، صرف ایمان والے بچ گئے اور تکذیبی عناصر نابود ہو گئے۔ نوح کا واقعہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے۔ وعاد، اور قوم عاد کا واقعہ حضرت ہود کی قوم ہے، ان کو بریح صرصر عاتیہ، اور ایک آندھی نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا ان لوگوں نے۔ وثمود، ثمود صالح، زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا۔ وقوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم نمرود کو تباہ کر دیا، ان سے ان کی نعمتیں چھین لی۔ واصحاب مدین، حضرت شعیب کی تکذیب کرنے والے اصحاب مدین، مدین کے رہنے والے لوگ بھی نابود ہو گئے۔ والمؤتفکات، الٹی ہوئی بستیاں، یعنی قوم لوط، قوم لوط کی جو بستی ہے وہ الٹ گئی تھی اور اس کی جگہ اس وقت وہ ہے بحیرہ مردار کہتے ہیں، وہ نشانی ہے آج تک۔ اس علاقے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جیسے جیسے
اس علاقے کی طرف نزدیک ہوتے ہیں، زندگی کے آثار جو ہے وہ ناپید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس وقت تک بھی اس تباہی کے آثار باقی ہیں۔ اتتہم رسلہم، ان کی طرف ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے رسول آئے۔ رسول کی نسبت دی ہے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بالبینات، وہ جو بھی رسول آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ کے ساتھ آتا ہے، ثبوت کے ساتھ آتا ہے، معجزہ کے ساتھ آتا ہے، دلیل و برہان لے کر آتا ہے، صرف خالی دعویٰ کے ساتھ نہیں آیا کرتا۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں بالبینات آئے ہیں، اور ان لوگوں نے صرف نبی کی تکذیب نہیں کی، بینات کی تکذیب کی ہے، دلیل اور برہان کی تکذیب کی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ آج یہ تمام اقوام جو ہے وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئی، لیکن یہ انبیاء علیہم السلام یہ کامیاب ہے، ان کے مشن، ان کے تحریک اور ان کی فکر اور ان کی دعوت جو ہے اس وقت روئے زمین میں زندہ ہے، سلامت ہے، مختلف ادیان کی شکل میں، صحیح مختلف دیانتوں کی شکل میں انبیاء زندہ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ نابود ہو گئے۔ کیا منافقین نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کیا کہ یہ لوگ بھی کل مٹ جانے والے ہیں اور صفحۂ تاریخ میں ایک سیاہ داغ کی طرح رہ جائیں گے، اور جن کا یہ لوگ مزاح اڑا رہے ہیں، جن کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ اس کائنات میں جو ہے وہ ایک تابناک شکل میں اس وقت موجود ہے۔ آگے فرمایا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے ظلم اور زیادتی وہ شخص کرتا ہے جس کا مفاد جو ہے وہ کسی خطرے میں ہو، تو اس کو اوپر زیادتی اور ظلم کر کے اپنے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں، یا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ظلم جو ہے وہ لازمہ ہے محتاجی کا، محتاج، ضرورت مند اور خواہشات کا مالک۔ جو خواہشات کا مالک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے، وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی چیز کا، وہ ظلم کس لیے کرے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے اللہ سے ظلم نہیں ہوتا، نہیں کرتا نہیں ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض محال کرنے پر آ جائے ظلم ہو جاتا، لیکن نہیں کرتا اللہ۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کے حکمت کے منافی ہے، خود ظلم سے روکا ہے، جس سے خود روکا ہے اس کے خود مرتکب ہو جائے معقول نہیں ہے، ورنہ اگر ظلم کرنے پر آ جاتا اللہ تعالیٰ تو ظلم ہو جاتا۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سے ظلم ہوتا ہی نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں ظلم اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا ہے، وہ قبیح ہے۔ جو اللہ خود کرے گا وہ قبیح نہیں ہوتا، وہ بس ظلم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر فرض کر لے اگر اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے اور تمام کافرین کو جنت میں ڈال دے، یہ ظلم نہیں ہے۔ البتہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ جو اس نظریے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کیا ضمانت ہے آپ کے پاس اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ ہمارے پاس ضمانت ہے کہ اللہ عادل ہے، ظلم اللہ سے سرزد نہیں ہوتا،
ظلم کبھی ہے، کبھی اللہ سے سرزد نہیں ہوتا۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب گردانا ہے۔ ظلم رحمت کے خلاف ہے، اپنے اللہ کے اپنے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں ظلم اللہ کر دے تو ظلم ہو جاتا، لیکن اللہ نہیں کرے گا، اللہ سے یہ کام صادر۔ دوسرے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا وہ ظلم نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اگر تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے اور تمام کفار کو جنت میں ڈال دے تو یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدالت نہیں ہے، یہ اللہ نہیں کرے گا، ایسا صادر نہیں ہو سکتا، خود اللہ کے اپنے فیصلے کے خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم ہو سکتا ہے نہیں کرتا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے تکذیب ہے، جرم ہے، یہ جرم اس کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس سے اس بات کا بھی جواب آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 سال کا جرم کیا ہے اور ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ نہیں ہمیشہ جہنم میں رکھتا، ان کا عمل ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھتا ہے۔ لیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان کا عمل ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنے کی صورت میں کسی کی برائی جو ہے، مثلا مسلمان ہے، مومن ہے، اس سے اگر گناہ سرزد ہو گئے تو اس گناہ کا جو اثرات ہے وہ اللہ تعالیٰ اس درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ معاف کا مطلب یہ ہے، معاف کرتا ہے، اس کے اثر کو ظاہر کرتا ہے، اس گناہ کے اثر کو خدا معاف کرتا ہے۔ لیکن کافر ہے، ان سے تو معاف نہیں ہوتا، معافی نہیں ہو سکتی۔ معافی نہیں ہو سکتی تو ان کے عمل کے اثرات جو ہے وہ برقرار رہتے ہیں، ان کا اپنا ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر، اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ان کا عمل ان کی جان نہیں چھوڑتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود ان کی طرف سے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومنین اور مومنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں، وہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ منافق اور منافقات آپس میں ایک جماعت بن گئے ہیں۔ ارشاد ہوا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ امر معروف نہی منکر کے الٹ کام کرتے ہیں، منکرات کو رواج دینا چاہتے ہیں، معروف کو معاشرے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا مومنین اور مومنات بعضهم من بعض نہیں فرمایا، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے ساتھ رشتے ولایت میں منسلک ہے۔ اولیاء، مومن ایک دوسرے کا ولی ہوتا ہے، ولی۔
ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی جو ہے وہ ایک سینے سے دودھ پیتے ہیں، یہ لوگ بھی ایک ہی مشرب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی رسول کو، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ کافی قدر مشترک ہے اخوت اسلامی اور اخوت صلبی میں، ایک دوسرے کے بھائی قرار دے دیا۔ اس آیت میں اور دیگر متعدد آیات میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ولی جی۔ ولایت کے بارے میں بحث پہلے بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی کسی مناسبت سے تفصیلاً اس کے اوپر ایک بحث مطلوب ہے کہ رشتہ ولایت جو ہے وہ متعدد رشتہ ولایت ہے۔ سب سے اہم ترین جو ولایت ہے، ولایت حاکمیت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، خود مومنین سے زیادہ اللہ کے رسول کو حاکمیت حاصل ہے، حق حاکمیت ہے، اولیٰ، اولویت، ولایت۔ ایک ولایت نصرت و مدد ہے، ایک دوسرے کی مدد و نصرت۔ ایک رشتہ ولایت ہے محبت، ایثار و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ یہاں پر فرمایا کہ مومنین و مومنات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کی صلح ایک ہے، ان کی جنگ ایک ہے، ان کا امن ایک ہے، اور ان کے سب کا ایک ہی رشتے میں یہ لوگ منسلک ہیں۔ ولایت رشتہ اخوت ہے، رشتہ مناصرت ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ مومنین کے درمیان میں یہ جو رشتہ ہے، ولایت کا رشتہ جو قائم ہے، جو اخوت تک ہے، اخوت تک، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں اخوت کے حد تک یہ رشتہ مضبوط ہے۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہجرت کریں، پہلے ہی بتایا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں اس ولایت میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ ہم کو اس سے ولایت کا معنی سمجھنے میں بڑے مدد ملتی ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے وہ مومن کے ساتھ ولایت میں شامل نہیں ہوتے، شامل نہ ہونے سے ان کو کیا حقوق نہیں ملتے؟ صلح و جنگ ایک نہیں ہوتی۔ جی یہ بتایا آپ کو تفصیلاً پہلے، شاید ان کی صلح و جنگ ایک نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ہجرت نہیں کی، مکے کے اندر موجود ہے، اگر کسی کافر نے، مشرک نے ان سے ساتھ زیادتی کی تو ادھر مدینے کے مسلمان جو ہے وہ ان کی مدد کو نہیں جائے گا، جی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کا صلح و جنگ ایک نہیں ہے۔ پہلے بتایا آپ کو، ہجرت نہ کرنے کی صورت میں جب ان کی صلح و جنگ ایک نہیں ہے، ولایت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ولایت ہونے کی صورت میں صلح و جنگ ایک ہے۔ جی یہاں پر ایک نتیجہ فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی النصرہ ہے، ولی الحب والولا ہے، ہمدردی، محبت۔ نتیجہ کیا ہے؟ ولایت قائم ہے آپس میں، اس لیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جی ایک اجنبی شخص ہے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ، کسی قسم کا بھی رشتہ نہیں ہے، ہم وطن تک نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف البتہ ایک انسانی مسئلہ آتا ہے، بعض انسانی مسائل ہیں ان کے علاوہ، اس میں ایک انسانی رشتہ ہے، جی اور اس انسانی رشتے کے علاوہ بعض انسانی حقوق ہوتے ہیں، انسانی حقوق جو اسلام نے انسانی حقوق تعین فرمائے ہیں، مثلا عدالت ہے، انصاف ہے، ظلم آپ کسی کافر پر بھی نہیں کر سکتے، انصاف دینا ہے، آپ نے کافر کو بھی انصاف دینا ہے،
معاہدہ ہوا ہے تو کافر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ حقوق انسانی ہے. اس کے علاوہ کسی کافر، کوئی کافر شراب پیتا ہے یہ تو پھر آپ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. وہ اس کو حرام حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تعلق نہیں بنتا. کیوں؟ ولایت نہیں ہے. شراب پیتا ہے یہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے. حالانکہ سود مسیحیت میں بھی، یہودیت میں بھی حرام ہے، سب میں حرام ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے. لیکن آپ کا ان کے ساتھ رشتے ولایت نہیں ہے. مومن کے ساتھ رشتے ولایت ہے. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وغیرہ کھاتا ہے، آپ اور ان کے درمیان میں چونکہ اس رشتے ولایت حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دینی برادر تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ پکڑنا ہوگا آپ کو. بیٹا نہ کرو بھائی، نہ کرو یہ کام، یہ درست نہیں ہے. یہ نہی از منکر آتا ہے. یہ امر معروف ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ کو علم ہے، آپ مؤمن ہے، علم ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا نتائج ہوتے ہیں. یہ آپ امر معروف کریں گے، نماز پڑھیں گے. آپ کے سامنے کسی کا وضو جو ہے وہ دیکھا کہ وہ باطل وضو کر رہا ہے، آپ کی مہربانی ہے نا، مہر و محبت ہے، آپ کے برادر ہے، اس کا وضو خراب، اس کی نماز خراب آپ نہیں دیکھ سکتے. کرب میں آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہونا چاہیے. اور اس کی وقار اور شخصیت کو مجروح کیے بغیر، جیسے حسنین نے کیا تھا. حسنین نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے وضو صحیح نہیں کر رہا تھا تو کہا بابا دیکھو ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو کیا اور اس بوڑھے کو سمجھ میں آ گیا کہ ان دونوں کا تو وضو صحیح ہے، ایک جیسے وضو کیا دونوں نے، میرا وضو باطل تھا. یہ اس طرح دیکھو نا، ایک بچہ بوڑھے کو اگر ٹوکتا تو کہتے جاؤ جاؤ، جی وہ اعتنا نہ کرتا، اپنی شخصیت کے خلاف سمجھتا ہے. اس کو مجروح کیے بغیر اس کو راہ راست پر لانا، اس کی نماز کو، اس کے وضو کو ٹھیک کرنا، یہ امر معروف. جی اس کے بھی شرائط ہے، اور معروف نہی عن المنکر کے شرائط ہے. ان شرائط کے تحت واجب ہے، یہ ہر ایک پر واجب ہے. جو معروف کو سمجھتا ہے، جو منکر کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے. اس کے لیے رسمی طور پر مولانا ہونا، حجت الاسلام ہونا، امامت سر پہ ہونا شرط نہیں ہے. یہ معروف نہی عن المنکر صرف جو ہے وہ ان کے اوپر واجب، مومنین و مومنات کے سب کے اوپر واجب ہے کہ جو اس کو آتا ہے. علم ہونا چاہیے. اگر علم نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں گے؟ الٹا کریں گے، منافقین کی طرح معروف کو روکیں گے اور منکر کا حکم دینا شروع کریں گے. جی وہ منافقوں والا عمل ہو جائے گا. جی اور ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سے لوگوں سے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ معروف سے ٹوکتے ہیں اور منکر کو رواج دیتے ہیں. مومن اور مومنات آپس میں رشتے ولایت، بعضهم اولیاء بعض، وہ اس کے ولی ہے، یہ اس کے ولی. جی ہمدرد ہیں، وہ اس کو چاہتے ہیں، یہ اس کو چاہتے ہیں. اس ولایت، رشتے ولایت میں منسلک ہونے کے اعتبار سے وہ امر معروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. دیکھو امر معروف نہی عن المنکر کا ذکر پہلے آتا ہے یہاں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ذکر بعد میں آتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت متروک ہے امر معروف نہی عن المنکر. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، لحاظ کرتے ہیں لوگوں کے، واہمے کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. سامنے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی ناراضگی جو ہے ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. اور معروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
یعنی اللہ کے ساتھ بھی اپنا رابطہ ٹھیک رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنا رابطہ ٹھیک رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں معروف منکر کا تعلق بھی لوگوں کے ساتھ ہے، یؤتون زکوٰۃ کا تعلق بھی لوگوں کے ساتھ ہے، بیچ میں ایک رابطہ آ گیا اللہ کے ساتھ۔ دیکھا، پتہ چلتا ہے کہ ہماری دین اور شریعت اور دستور زندگی جو ہے اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں، خالی نماز پڑھتے ہیں، اور معاملات میں آتے ہیں تو جناب حلال حرام نہیں دیکھتے، جائز و ناجائز نہیں دیکھتے، غیبت کرنے کی نوبت آتی ہے تو مزے لے کر غیبت کرتے ہیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو نہ ہوا نا، یطیعون اللہ نہ ہوا، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے بھی لاج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مومن ہونے کی بھی، مومن کی بھی لاج رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر میدان میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹا موٹا قدم نہیں ہے جس کے لیے اللہ اور رسول نے آپ کے لیے حکم نہیں دیا، حکم دیا ہے۔ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کے ہر قدم کا ایک حکم ہے کہ یہ قدم حرام کی طرف، واجب کی طرف، مستحب کی طرف، مکروہ کی طرف اٹھ رہا ہے یا مباح کی طرف اٹھ رہا ہے۔ آپ کا کوئی بھی قدم کسی نہ کسی حکم سے خالی نہیں ہے۔ وہاں ہر قدم پہ اطاعت خدا و رسول جو ہے وہ اس کا سوال آتا ہے، ہر قدم کے لیے سوال آتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ جی، وہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو بھلا دے گا، کے مقابلے میں یہاں رحم آ گیا، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بالادست ہے، اللہ کو رحم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حکیم بھی ہے، کس کو رحم کرنا چاہیے کس کو رحم نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ حکمت کا معنی میں نے بتایا، کئی بار بتایا، الحکمت ہوا الفہم، ادراک واقع حقیقت۔ اللہ سے زیادہ جو حقائق کا خالق ہے، اس سے بہتر حقائق کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کون حکیم ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ خدا رحم کرے گا، خدا کے رحم کرنے کے لیے عزیز و حکیم جو ہے وہ اس رحمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ وہ بالادست ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، اور حکیم ہے، کون ہے رحمت خدا کا مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔